اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا علی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، آپ رحمت اللہ علیہ کے دل کی کیفیت ایک دم بدل گئی اور دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے باغ، پن چکی اور سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا میں نکل پڑے۔ یہ پورا مکمل واقعہ ہے جو بچپن سے اور کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے۔ اب اس سے کچھ ہمارے لیے نصیحت اور درس کی باتیں۔ نمبر ایک یہ کہ ایک روز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ یہ آگے بھی کچھ باتیں آئیں گی انشاءاللہ، ہمارے جو الگ الگ اجتماعات ہیں اس میں بھی آپ کچھ باتیں سماعت فرمائیں گے کہ 15 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، غیاث الدین ان کے والد محترم کا نام۔ تو جیسے ہی والد صاحب کا انتقال ہوا تو باغ جو ہے وراثت میں انہیں ملا، باغ اور پنچکی۔ تو اس باغ کے پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ تو اس سے ایک درس ہمیں یہ ملتا، دونوں کے لیے بھی، بیٹے کے لیے بھی باپ کے لیے بھی۔ باپ کو چاہیے کہ جیتے جی اپنے بیٹے کے اندر ایسی صلاحیتیں، ایسے کوالٹیز اور ایسی محنت اور مشقت اسے سکھا کر اس دنیا سے رخصت ہو کہ اچانک اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ گھر کی اور خود کی معاشی جو ذمہ داریاں ہیں اپنے کاندھوں پر اٹھا سکے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ ہوتا کہ میں تکلیف پڑا سو ہمارا بچہ تکلیف نہیں پڑنا۔ اگر اس کا مطلب یہ اگر آپ لے رہے صحیح سے کہ مجھے جس بیماری کا میں مطلب شکایت تھی یا صحیح سے علاج نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے مجھے بہت ساری بیماریاں ہو گئی، میرے بچے کو ایسی بیماری نہیں ہونا، تو یہ چیزیں علم کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے آپ کو بچائیں کہ مجھے جو تکلیف ہوئی میرے بچوں کو تکلیف نہیں ہونا، بیماریوں کے حوالے سے یا علم کے حوالے سے۔ لیکن آپ نے جو محنت کی، آپ نے جو مشقت کی، اگر آپ یہ سوچ کر اپنے بچے کو پوری سہولت دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا انتقال کے بعد آپ کے بچے کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوگی۔ اور اکثر ایسے کئی کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ اچانک باپ کا انتقال ہو جاتا کیونکہ بیٹے کے اوپر احساس ذمہ داری نہیں ہوتی، بیٹے کے اندر محنت کرنا، کمانا اور باپ کی ذمہ داری کو لے کر چلنا، یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی۔ ایک نمبر کا آلسی اور کامچور بیٹا ہوتا، نتیجہ یہ ہوتا کہ باپ کے انتقال کے چند ہی دنوں میں پورا بزنس تباہ و برباد ہو جاتا اور یہ خود بھی روڈ پر آتا اور باپ کا نام بھی بدنام کر دیتا۔ ایسے کیسز کئی ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیں 15 سال کا نوجوان جو ہے باغ کے پودوں کو پانی دے رہا ہے۔ 15 سال کے بچے کی عمر کتنی ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیں، یعنی اس عمر میں ہمارے پاس کوئی باغ نہیں ہے، ہم مطلب اس عمر میں غریب نواز جو ہے ایک بہت بڑے باغ کے اونر تھے اور مینجمنٹ بھی کرتے تھے اور پودوں کو پانی بھی ڈالا کرتے تھے۔ اب اس عمر میں جب اس بچے کی صلاحیت کا عالم یہ ہو تو غریب نواز جب 40-50 سال کی عمر میں جب بزرگی کا عالم کیا ہوگا ان کا۔ اسی لیے غریب نواز کے بہت سارے کمالات میں سے تو بچپن ہی سے جب ان کے والد محترم کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی اپنے ایک برگزیدہ بندے کو تیار کروانا چاہتا ہے تو اسے آزمائشوں کے مرحلے سے گزارتا ہے، اور جب یہ بڑی بڑی آزمائشیں ان کے سامنے آتی ہیں تو یہ مضبوط ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے دیکھیں آپ کتنی کم عمر میں ایک بہت بڑا باغ سنبھالنا۔ ہمارے یہاں ہمیں 40-50 سال ہونے کے بعد بھی بیوی بچوں کو صحیح سے نہیں سنبھال سکتے، قرضے ہو گئے، لون ہو گئے، صحیح سے محنت کر کو کمانا ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو غریب نواز کی سیرت میں جب ہم کرامتیں پڑھتے ہیں کہ اونٹوں کو بٹھا کر اونٹ نہ اٹھ سکے، پورا آنا ساگر کوزے میں آ گیا، یہ جو بڑی بڑی کرامتیں یقیناً حق ہے، لیکن غریب نواز بچپن ہی سے محنت و مشقت کیا کرتے تھے، خود کے باغ کے پودوں کو پانی دیا کرتے تھے۔ یہ بھی ہمیں سیکھنا ضروری ہے۔ تو باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو جیتے جی یہ ذمہ داریاں سکھائیں، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو امیروں کے بیٹے ہوتے ہیں، امیروں کے بچے ہوتے ہیں، نہ وہ گھر کی صاف صفائی کرتے، ایک بڑا ہنر کی طرح نئے کپڑے پہن کر یا اچھے کپڑے پہن کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں، چاہے فنکشنوں میں ہو، شادیوں میں ہو، یا باپ کی خود کی دکان میں، کیونکہ نوکر چاکر ہوتے تو نوکر کو بولتے وہ لے کا، پانی لے کا، کچرا جھاڑ، صاف صفائی کر، اتنا ایک تکبر آتا۔ کیوں؟ انہیں سوکار کا بیٹا،
انہیں امیر کا بیٹا. تو یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں، پیسہ کتنا بھی ہو اپنے اندر عاجزگی ہو، بندے کے اندر محنت اور مشقت کرنے کا خود ایک جذبہ پیدا ہونا ضروری ہے، اور یہی شریعت اس کو پسند کرتی ہے. تو اگرچہ ہمارے باپ دادا کروڑ پتی کیوں نہ ہو، تو ہمارے اندر تو یہ باپ کو بھی چاہیے کہ باپ جیتے جی اپنے بچوں کو یہ محنت کرنا سکھائیں. اگرچہ آپ کے بچے کو یہ نہیں کریں کہ آپ معذاللہ، میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ کے بچے کو آپ باتھ روم صاف کروانے لگائیں یا گلی کا کچرا اٹھانے، نہیں، کم سے کم گھر کا کام تو اپنے بچے کو. بعض اتنے نکمے بچے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کریں گے. گھر میں پانی آ رہا، امی اکیلی بھر رہی، بچہ اٹھ کر ساتھ تک نہیں دیتا، کیونکہ پیسے دے کر آسائش، وہی جملہ، جو تکلیف میں پڑا میرے بچے کو نہیں دینا. اب اتنی سہولت دے 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 کو بچے کو اتنا ہمیں آرام کر دیے، نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں گھر کی جو ضروری ذمہ داری ہوتی ہے وہ تک نہیں نبھاتا. بچہ بول کر ابھی بچہ ہونے یہی ہوتا، نتیجہ ہوتا کہ اس کی اچانک شادی کی عمر آ جاتی. اب پوری زندگی 30-35 سال اس کے ہو گئے رہتے، لیکن ایک صحیح ڈھنگ کا کام اس نے نہیں سیکھا ہوتا، کیونکہ باپ نے ماں نے کبھی بھی اس کو ذمہ داری دے کر کبھی بھی اس کی کمر جھکا کر کام نہیں کروایا. اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی، ہمارے باپ ہے، دادا ہیں، یقیناً ہے، ہم خود آگے بڑھ کر کام کریں، اور گھر کے کام ہو، باپ کا کوئی بزنس ہے یا پھر کوئی دوسرا چاچا کا، بڑے باپ کا بزنس ہے، کچھ نہ کچھ سیکھیں. کیونکہ آزمائش، مصیبت، پریشانی کب آ سکتی ہے، کب مال کا نقصان ہو جائے، کب کون سا بزنس بند ہو جائے، کب کون سا دکان بند ہو جائے، کب کون سی نوکری چلی جائے، یہ گارنٹی نہیں ہے. تو ایسی چیزیں آپ سیکھیں. تو ایک بزرگ جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم خدوسی، یہ بھی اللہ کے ولی تھے، تو باغ میں تشریف لائے. جو ہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین کی نظر اللہ عز و جل کے اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے سلام کر کے دست بوسی کی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے گھر میں چاہے بڑے ہو، دادا ہو، بڑے با ہو، چاچا ہو، یا ماں باپ ہو، یا کوئی بھی عالم دین آئے، خود آگے بڑھ کر ہم سلام کریں، ان کی دست بوسی کریں، مصافحہ کریں. لیکن ہمارے یہاں تکبر یہ ہوتا ہے، کیا ضرورت بات کرنے کی، ہمیں وہاں سے ٹھہرے رہتے، وہ کونے سے ذرا سامنے بھی نہیں آتے. تو امام صاحب ہیں یا ہمارے گھر کے کوئی بڑے ہیں، کوئی عالم دین ہیں، اگرچہ بہت ساری خرابیاں ہر انسان کے اندر ہوتی، لیکن سلام کر کے مصافحہ کرنے سے کیا جاتا. یہ ادب احترام ہونا ضروری ہے. یہی وہ ادب ہے جس کی وجہ سے غریب نواز کو ہند کی ولایت بھی ملی اور علم کا اتنا بڑا ستارہ بھی وہ بنے. یہی وہ چیز تھی کہ ادب ان کے اندر تھا. ہمارے اندر ادب ہچ نہیں. تو ادب بہت ساری چیزوں میں ہوتا، ماں باپ کے حوالے سے. تو ادب اپنے اندر پیدا کرے. حدیث میں فرمایا گیا، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، بڑوں کا ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے. حدیث ہے، فرمایا گیا کہ بڑوں کا ادب و احترام کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت رہو گے. ایک اور روایت میں فرمایا گیا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. بڑوں کا ادب و احترام کرے. ہاں، اگر کوئی بات نہیں بن پا رہی تو خاموشی اختیار کر ہٹ جائیں وہاں سے. خاموشی اختیار کر کبھی کبھار ہوتا گھر میں ماں باپ کچھ اور بولتے، ابا امی کچھ اور ہی بولتے، ہمارا ذہن الگ ہی ہوتا. بحث کرنے کے بجائے، بے ادبی کرنے کے بجائے، یا پھر ہماری ٹیم میں بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ میری عمر سے بھی بہت سارے بڑے ہوں گے یا آپ کی عمر سے بھی بہت سارے بڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں جم رہی، خاموشی اختیار کر کے اس وقت خاموش ہو جائیں. بے ادبی کرنا اس طریقے سے یہ ہے. ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ جو جوان کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے اکرام کرے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ذریعے اس کی عزت افزائی کرواتا ہے. یعنی اگر تم کسی بڑے کی تعظیم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کے ذریعے سے تمہاری عزت کروائے گا. تو یہ ضروری ہے. کیسی عزت ملی غریب نواز کو؟ جیسے آپ بیانات سن ہی رہے ہیں کہ 800 سال ہو گئے، آج بھی پوری دنیا پر تو ہے ہی ہے، خاص کر ہندوستان کے تمام مسلمانوں پر اور خود سرزمین ہند پر غریب نواز کی حکومت نظر آتی ہے. 800 سال ہو گئے، کئی بادشاہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن قبروں کا نشان نہیں ہے. غریب نواز کا گنبد آج بھی چمک رہا ہے، اور غریب نواز کے فیضان سے اور غریب نواز کے قبر انور سے پورا فیضان یہ تقسیم ہو رہا ہے. اور یہ ہم نہیں، بلکہ اب یہ دیکھیں، ایک بڑی شان یہ ہے غریب نواز کی کہ ایک تو یہ بزرگان دین کی ظاہری طور پہ ہر مذہب کا انسان ان کے قریب آتا تھا، لیکن آج ان کے وصال کے باوجود بھی ان کی قبر انور پر 800 سال ہو گئے، آج بھی ہر مذہب کا، ہر نظریے والا، ہر عقیدے والا ان کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے.
تو ان کے وصال کے 800 سال بعد جب ان کے فیوز و برکات کا عالم یہ ہے، تو جب یہ ظاہری حیات تھے لوگوں کے سامنے، تب ان کے فیوز و برکات کا عالم کیا ہوتا؟ تو یہی وجہ ہے کہ کیوں وجہ ان کی ملی، بہت بڑی عزت جو ہے عزت کی وجہ سے۔ تو کسی بھی بزرگان دین یا عالم دین ہے، گھر کے بڑے ہیں، تو ان کی عزت کریں۔ کبھی کبھار جیسے میں نے آپ کو بتایا کچھ کمی پیشی ہو جاتی ہے، لیکن ادب و احترام کا جو دائرہ ہے، باؤنڈری، اس میں رہیں آپ، ورنہ خاموشی اختیار کر دیں۔ تو عاجزی کے ساتھ سلام کر کے دست بوسی کی، اور نہایتی ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا۔ تو گھر میں مہمان وغیرہ آئے بھی تو بھی ان کو اچھی طریقے سے اس طریقے سے ادب و احترام کے ساتھ بٹھائیں۔ کیا پتہ وہ سامنے والا جسے تمہیں معمولی سمجھ رہے، اسے سامنے والا جسے تمہیں حقیر سمجھ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی نیکی کون سی پسند آئی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کس قدر مقبول بندہ ہو، تو اس کے ساتھ حسن سلوک، اچھا رویہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کتنا ثواب عطا کرے گا اور کتنے آپ کے درجات بلند ہوگی، اس کا احساس ہمیں نہیں ہوگا۔ پھر ان کی خدمت انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور 2 زانوں بیٹھ گئے۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی، اگر کسی عالم دین کو یا پھر کسی اپنے بڑے کو یا کوئی بھی اپنا بڑا ہے تو ان کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کر دیں آپ، تو یہ اس کی برکت آپ کو ملے گی، اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ یا آپ کے مسلمان بھائیوں میں ہی اگر کوئی ہے آپ سے بڑے، تو ان کی بارگاہ میں کسی نہ طریقے سے اگر آپ تحفہ پیش کریں، آپ کے گھر کو آئیں، اس طریقے سے اگر آپ اچھی نیتوں کے ساتھ کھانا وغیرہ کھلائیں گے یا کچھ بھی تحفہ پیش کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا۔ اور 2 زانوں بیٹھ گئے، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو ویسے 2 زانوں بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے ولی کو اس نوجوان کے باغپن کا انداز بھا گیا، کیونکہ ولیوں کی نظر ہوتی ہے، ولیوں کی نظر کا کیا ہی کمال ہوتا ہے۔ تو یہ عرش اعظم کو بھی دیکھ لیتے ہیں، تحت الثری کو بھی دیکھ لیتے ہیں، لوح محفوظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یقیناً انہوں نے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اس ادا کو جب دیکھا ابھی بچپن کے عالم میں، تو یقیناً حضرت ابراہیم خندوسی رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے یہ بات اچھی لگی، تو انہوں نے اپنے جھولی سے ایک ٹکڑا چبا کر آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ تو اس سے بتائی چلی بات، جیسے ہی یہ منہ میں ڈال دیا تو کھالی کا ٹکڑا جو ہی حلق کے نیچے اترا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیفیت ایک دم بدل گئی اور دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا بات کہ جو ہم چیز کھاتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اور جو ہمیں کھلاتا ہے جس کے ہاتھ میں، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ برکت ہوتی ہے، اچھی بھی برکت ہو سکتی ہے، بری بھی برکت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے گھر کی جو ماں بہنیں اگر سن رہے ہیں یا ان تک پیغامہ پہنچائیں کہ یہ اگر نمازی ہوں گی، یہ اگر پرہیزگار ہوں گی، ان کے کھانے، ان کے ہاتھوں سے جو کھانا پکتا ہے گھر میں، تو وہ کھانے کی برکت بچوں پر اثر ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں جو جو خاتون 5 دن ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا، پورا دن گزر گیا، ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتی، جب ایسے خاتون کے ہاتھ سے جب بچے کھانے کھاتے ہیں تو یہی ہمارا حال جو ہے معاذ اللہ نہ کرے، بے نمازی پن، نشے والے بن جانا۔ تو ماں باپ کا کردار اور جو کھانا کھلا رہی ہے تو اس کا بھی ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیز کھاتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آج سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ کون سے کھانے ہم کھاتے ہیں اس کا اچھا برا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہم بھی اس پر غور کر لیں کہ کیا چیز ہم کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے باغ، پنچکی اور سارا ساز و سامان بیچ کر، ڈائریکٹ سے صدقہ نہیں کیا، کیا کرے پہلے؟ بیچ کر اس کی قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دی، اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھار اگر کیا تو بھی آپ چیز دے رہے، ڈائریکٹ کپڑے دے رہے یا اناج دے رہے، تو اس سے زیادہ بہتر یہ کہ آپ صحیح ضرورت مند کو پیسے دے دیں۔ کبھی کبھار ہمارے یہاں رمضان میں چاول بانٹتے، کپڑے دیتے، بگڑیاں دیتے، یا پھر الگ الگ طریقے سے روزدار ہم کھانا کھلاتے، کوئی انڈے کی بریانی کھلا رہا، کوئی یہ کھلا رہا۔ تو واقعی جو سفید پوش افراد ہے ان کو جا کر ان کا پورے مہینے کا 5,000 10,000 دے دے، واقعی جو ضرورت مند ہے تو ان کو، تو ان کی کبھی کبھار اسکول کی فیس بھی پے ہو جاتی، کرنٹ بل بھی پے ہو جاتی، گیس نہیں ہے تو گیس بھی لے لیں گے، بیماری کا علاج کرانا ہے تو وہ بھی کرا لیں گے، یا پھر کوئی اور ضرورت ہے تو وہ ضرورت کر لیں گے۔ کیا کرے غریب نواز؟ سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت ڈائریکٹ باغ دیے نہیں، باغ کسی غریب کو دے سکتے تھے کہ ڈائریکٹ کسی غریب کو بول کو تمہیں ہمارا باغ سامان لے ہوگا تو بول کو دے کر جا سکتے تھے۔
فقراء و مساکین کی تقسیم، فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دی۔ ایک تو یہ چیز کہ بہتر ہے کہ آپ پیسے دیں، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کہیں پر بھی ہو افضل یہی ہے۔ ہاں اگر اس کے علاوہ ان کو، آپ کو معلوم ہے کنفرم کہ ان کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہری طور پہ اس طریقے سے دکھ رہا ہے، تو آپ دوسری چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی چیز خرید کر بھی اگر آپ دے رہے ہیں، جیسے سامنے والے اگر ڈائریکٹ پیسے لیں گے تو وہ شاید نہیں لے پائیں گے، مجبوری کی بنا پر یا شرم کی وجہ سے نہیں لیتے کہ پیسے دے رہے ہیں لوگ۔ ہاں اگر راشن وغیرہ آپ دیں گے تو تحفہ سمجھ کر لیں گے، یعنی زکوٰۃ اس طریقے سے بھی ادا ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ساز و سامان دے دیں گے، ان کو مالک بنا دیں گے تو ادا ہو جائے گی۔ اب یہاں پیسے وغیرہ دیں تو یہاں کسی دیے فقراء و مساکین کو، جو واقعی غریب ہیں تو ان کو۔ اب ہمارے یہاں عرس کے نام پر جو چادریں چڑھاتے ہیں، جو کروڑوں کا بزنس ہے، ایک چادر گئی، اب وہاں 2 سیکنڈ بھی ہونی، وہی چادر سرکولیٹ ہو کے پھر دکان میں آ جاتی۔ یہ کروڑوں کا بزنس چل رہا، چاہے وہ غریب نواز کی مزار ہو یا کسی بزرگ کی مزار ہو، ایسے جگہ جا کر اگر آپ پیسے خرچ کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ایسے جو بڑا بزنس ہے اور ایسا جو چادروں کا بزنس چلا رہے، اور یہ جتنے بھی خادمین ہیں مزارات کے، تو انہوں بزنس بنا کر جو لوگوں کو لوٹ رہے اور سنیت کو بدنام کر رہے، تو ایسی جگہ اگر آپ پر پیسہ خرچ کریں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ جہاں دیکھیں غریب نواز کی بارگاہ میں ہم فیضان لینے گئے، وہاں جا کر پیسے، یا فیضان دینے گئے نہیں، آپ فیضان لینے گئے سو، اور وہاں دیکھیں گے چادر کا شرعی حکم بھی معلوم کر لیں آپ۔ اب لے کے 1 لاکھ کی 70,000 30,000 کی چادریں چڑھ رہی، چادر کا حکم جان لو، کسی اللہ کے ولی کی مزار پر چادر اس لیے ڈالی جاتی تاکہ دوسرے قبروں میں اور ایک اللہ کے ولی کی قبر میں فرق معلوم ہو، تاکہ لوگ اس قبر کی بے ادبی نہ کریں، یہی ایک مقصود ہے۔ صرف چادر ڈالنا کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بزرگ کو ثواب ملے، ایک ادب و احترام کی وجہ سے۔ ہاں قرآن خوانی اگر آپ کریں گے یا پھر کسی غریب کو اگر آپ دیں گے تو اس طریقے سے وہ ثواب آپ اللہ کے ولی تک پہنچا سکتے ہیں۔ علماء نے فرمایا جب تک ایک چادر مزار پر موجود ہو، آلریڈی ایک چادر موجود ہو، ایک اور چادر اس پر ڈالنا یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے یہ۔ اسی طریقے سے وہاں جا کر درویشوں کو اس طریقے سے پیسے دینا یہ نادانی ہے۔ تو وہاں جائیں آپ، جب بھی کسی بھی مزار پر جائیں آپ، آلریڈی وہاں پر چادر وغیرہ ہوتے، پھول وغیرہ ڈالنا چاہیں تو آپ پھول ڈالیں، دور ہی سے کھڑے کر فاتحہ وغیرہ آپ پڑھ لیں۔ اب وہاں پر باقاعدہ سیٹ ہوتا ہے پورا، اب انہیں ادھر سے انہوں بلاتے رہتے، انہوں بلاتے رہتے، تب ہمیں مطلب کیونکہ سیکھے نہیں رہتے، نہ ہماری تربیت نہیں ہوئی رہتی۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو پورا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت جو ہے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دی، ایک تو یہ۔ اور نمبر 2 ہمارے یہاں جو کھانا کھلانے کا رواج ہے، آج چھٹی کے نام پر جو ہر جگہ کھیر وغیرہ تقسیم ہوئی، بہت اچھی بات ہے، سویٹ بھی تقسیم ہوا، کھانا بھی وغیرہ بھی تقسیم ہوا۔ تو بارہا جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں میری رائے، اور یہ میری رائے میں اپنی طرف سے نہیں، یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ جب بھی آپ کھانا کھلائیں، جو کئی مرتبہ میں نے الگ الگ اجتماعات میں بتایا، ایک ہے شریعت کا اصول میں آپ کو بتا دوں، ایک بندہ سامنے والا اگر بہت زیادہ تکلیف میں ہے، بھوکا ہے، مر رہا ہے، تو وہ چاہے کیسا بھی ہو، کافر بھی ہو، تو اس کو آپ کھلائیں، آپ کو ثواب ملے گا کیونکہ وہ مجبوری میں ہے۔ اب دوسرا آپ ثواب کے لیے کھلانا چاہ رہے ہیں، سامنے والا اچھا ہٹا کٹا ہے، ثواب کے لیے، اب شریعت یہ چاہتی ہے کہ تم نیک لوگوں کو کھلاؤ۔ اب وہ لوگ جن کو آپ لنگر کھلا رہے ہیں، جو پورا دن ہو گیا، ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتا، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا، جو شرابیں پی رہے، گانجا پی رہا، اس کو اگر آپ کھانا کھلائیں گے تو وہ کھانے کی طاقت کہاں استعمال کر رہا، اب لنگر غریب نواز بٹ رہا۔ تو دیکھ بھی لیں کہ کیا واقعی سامنے والوں کو کھانے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ جو واقعی جو دوسری ضرورتیں ہیں، جو واقعی سفید پوش افراد ہیں، جو شرم کی وجہ سے، جھجک کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو ان کو معلوم کر کے ان کے گھر کو جا کر آپ پیغام پہنچاؤ یا پیسے دیں یا اناج پہنچائیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو آپ لنگر کھلا رہے ہیں جو ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا، جس کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے، جو گانجا پیتا، جو شراب پیتا، جس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، جو جمعہ کے دن بھی مسجد کو نہیں آتا، تو ایسے بندوں کو اگر آپ کھانا کھلائیں گے تو وہ اپنی توانائی اور طاقت کہاں استعمال کر رہا۔ حدیث کا مفہوم ہے نیک بندوں سے تم دوستی کرو، نیک ہی تمہارا کھانا کھائے۔ تو اس طریقے سے جو لنگر کا سسٹم ہے، یہ مطلب جو واقعی ضرورت مند ہے، مسافر ہے، تو ان کو آپ کھلائیں۔ لیکن اس طریقے سے عام طور پہ ہر ایک کو اگر آپ کھانا کھلاتے رہیں گے تو یہ آپ، کیونکہ جیسے یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں، سامنے والا جس کام میں آپ کی توانائی وغیرہ استعمال کر رہا، اگر اچھے اس میں استعمال کر رہا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ کھانا آپ کھلائیں ایک بندے کو، کم سے کم وہ گناہ تو نہ کرے، کم سے کم اب چلو وہ بھی نہ کر سکیں آپ، تو لنگر کے ساتھ ساتھ کوئی اصلاحی بیان تو ہو،
وہاں پر ہو رہا قوالی چل رہی اور سماعت چل رہا، محفل نعت چل رہی، اب ان کو کھلا کر بھیج دیے. کم سے کم اس میں آنے کے بعد عرس کا مطلب تو سمجھا کر بھیجیں. عرس ہوتا کیا، عرس کا مطلب کیا، عرس میں کیا کرنا ہے، غریب نواز کا تقویٰ کیا تھا، غریب نواز کی نمازوں کی پابندی کیا تھی، غریب نواز کا رحمۃ اللہ علیہ کا تلاوت کا شوق کیا تھا، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ کیا تھا، غریب نواز نے کیسی تبلیغ کی، غریب نواز نے کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا، غریب نواز کے حسن اخلاق کیا تھے، یہ تو کم سے کم سکھائیں اور عمل کرنے کی ترغیب تو دلائیں. اب یہ چیزیں ہوتی نہیں، اب صرف کھانا کھلا رہے ہیں. اس پر منع نہیں ہے، کھانا کھلائیں، لیکن ایک سسٹم ہو. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے واقعی فقراء اور مساکین کو یہ تقسیم کی، اور یہ جتنا بھی تھا یہ وہاں پر تقسیم کی جہاں پر ضرورت تھی، ایسا نہیں کہ ہر ایک کو دے دیا. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں میجر مسٹیک ہے. اور ایسے لوگ جو لنگر وغیرہ کھاتے ہیں، اب یہ پورا سال نظر بھی نہیں آتے. ایسے لنگروں میں آپ کو دکھیں گے. اب جہاں پر اجتماعات ہو رہے ہیں، علم دین سیکھنا ہے، غریب نواز کا جو مشن ہے کہ لوگوں تک دین پہنچانا، کہاں گیا وہ سب؟ تو اسی لیے کھانا اگر کھلانا چاہتے ہیں تو علماء سے مشورہ کر کے آپ صحیح طریقے سے اس طریقے سے آپ کھلائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے گا. حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 15 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا. کتنی سال کی عمر میں؟ 15 سال کی عمر میں. اب ہمارے ہاں دیکھو، آپ کے گھر میں بھی، آپ کے خاندان میں بھی 15 سال کا بچہ ہوگا. اب اس کی کیفیت کیسی ہوگی، کیسا کھیل، لڑک پن، اور کس طریقے سے مطلب اس کے اندر سنجیدگی نہیں ہوگی، ہنسی مذاق ہوتا. اب لیکن 15 سال کی عمر میں جو شعور کی بلوغت ہے، اور جو احساس ذمہ داری ہے، اور جو علم دین سیکھنے کا جو شوق ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کا جو شوق ہے، وہ آپ اندازہ لگائیں. یہی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک بندے کو اوج سریا تک پہنچا دیتی ہے. یہی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی وجہ سے آسمان ولایت کا اتنا عظیم ستارہ بنا دیا جاتا ہے. یہی چیز ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا فیضان غریب نواز کا بٹا کہ 15 سال کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا. کبھی نکلے ہمیں گھر سے اجتماع کے واسطے، خالی علم سیکھنے کے واسطے. کبھی کہیں قافلہ ہے بھئی، نوری قافلہ، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے. کبھی نکلے، ہمارے یہاں مطلب شوق ہوتا بس غریب نواز کا عرس منانا، فاتحہ دلانا. اور پوچھتے بھی، فاتحہ دلائے کیا تمہارے گھر میں آج کیا بنائے تھے؟ ہمیں تو ہر سال فاتحہ دلاتے. لیکن غریب نواز کی جو ایک عظیم سنت ہے کہ 15 سال کی عمر میں آپ نے حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا. سفر ہی اختیار کیے، خالی بازو گھر میں جا کو آدھا گھنٹہ نہیں. اب ہم نہ صرف آدھا گھنٹہ صبح میں تجوید پڑھنے کے لیے آؤ، نہیں، ہم نہ شوق نہیں، لیکن پوری رات غریب نواز کے عرس میں اور لنگر میں اور اس میں قوالیوں میں بیٹھیں گے. اور یہی جو قوالیاں انعقاد کرنے والے، ان کو صحیح سے تجوید سے قرآن پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، نماز پڑھنا، اور غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ نہیں، بس لنگر کھانا اور قوالیاں اور سماع، اور اس کے بعد محفل نعت، اور صرف فضائل پر بیان، غریب نواز کی شان. غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. غریب نواز کا جو ایک عظیم مشن ہے کہ 15 سال کی عمر میں وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے. کم سے کم ہم 25 سال میں تو نکلیں، کم سے کم 30 سال میں تو نکلیں. پوری زندگی تو نہیں، کم سے کم ایک آدھا گھنٹہ تو نکالیں. صبح میں ایک آدھا گھنٹہ، شام میں ایک آدھا گھنٹہ، ہفتے میں ایک مرتبہ. کبھی کبھار کہیں قافلہ نکلا تو کم سے کم سیکھنے کے لیے نکلیں. لیکن ہمارے ہاں جیسے میں نے کئی مرتبہ درد کو ظاہر کیا کہ ہر چیز کو ہم نے فارمیلٹی رکھ دی، رسم، بس کرنا تو کرنا. اب سنو کہاں سفر ہوا، اختیار کیا. اور سمرقند میں حضرت سیدنا مولانا شرف الدین علیہ رحمۃ الرحمن کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا. پہلے پہل قرآن پاک حفظ کیا، اور بعد میں انہی سے دیگر علوم حاصل کیا. انہی باقاعدہ قرآن پڑھے. تو یہ چیز دیکھو اچھی طریقے سے یاد رکھو، ایک نور ہے علم، جو ہے ایک نور ہے. آپ کسی بھی عمر میں حاصل کرو، اس کی برکت آپ کو حاصل ہوگی. ان چیزوں سے آپ باہر آئیں، یہ رسومات سے اور ان پابندیوں سے، یہ جو فارمیلٹیز ہے، اس سے باہر نکلیں، مستحبات سے علم سیکھو. علم سیکھو، ایک روشنی پیدا ہوگی، ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا، ایک ہمت آئے گی بندے کے اندر، اور زندگی جینے کا طریقہ معلوم ہوگا، دین کا کام کرنے کا جذبہ آپ کو ملے گا،
خود آپ کی دین میں برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، اور آپ کو ایک سکون ملے گا۔ آپ بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں، اپنی بیوی کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں، ماں باپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، آپ خود اپنی اچھی موت کا سبب بن سکتے ہیں، قبر میں راحت کا ذریعہ بن سکتا ہے علم دین، میدان محشر میں عزت کا ذریعہ بن سکتا ہے، جنت میں جانے کا آپ کو ذریعہ بن سکتا ہے، آپ کے کاروبار میں برکت مل سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزی میں برکت عطا کرے گا۔ علم دین سیکھنے آؤ تو صحیح، آج بڑا آسان ہے۔ یہی چیز ہے، غریب نواز نے سب کچھ چھوڑ دیا، باغ تھا باغ بھی چھوڑ دیا، اور پنچکی تھی وہ بھی چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن کس کو تھاما؟ علم دین کو تھاما، جس کی وجہ سے آج بھی غریب نواز زندہ ہے، غریب نواز کی تعلیمات زندہ ہیں، غریب نواز کے مشن زندہ ہے، غریب نواز کا نام زندہ ہے، ان کی نسلیں زندہ ہے۔ یہی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو عروج بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، دین کا علم، دین کا علم۔ غریب نواز چاہتے تو بزنس سے سنبھال لیتے، ہمارے ہاں جو بڑے بڑے بزنس ہوتے، اب دیکھو جتنے لوگ سن رہے، میرے خیال میں ہمارا کس کا بھی انگوروں کا تو باغ نہیں رہیں گا، شاید اتنے بڑے امیر تو نہیں ہمیں۔ غریب نواز بہت بڑے امیر، بہت ان کے ابا کا بعد میں تذکرہ آتا اسی کتاب میں، بہت بڑے امیروں میں ان کے ابا کا شمار ہوتا تھا، ایک باغ تھا پورا باغ۔ ان کے شاید کئی بیٹے بھی ہوں گے، اس کے حوالے سے میں نے نہیں پڑھا، صرف غریب نواز کے حصے میں، صرف غریب نواز کے حصے میں ایک باغ آیا اس کا۔ اب کتنی بڑی ان کی جائیداد ہوگی، کتنے بڑے ہوں گے۔ مطلب ایسا نہیں کہ یہ چیزیں ان کی مطلب ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں پیدا ہوئی۔ آج جو ہمیں بولتے کام ہے حضرت، جاب ہے، نہیں چھوڑتے گھر میں، ذرا ٹینشن زیادہ ہے گھر میں، تو ان کو ایسا نہیں تھا کہ انہوں فری تھے، ان کو کون تو بھی فنڈ دیتے تھے، تمہیں کیا بھی کرو نا، خالی یہ کرو نہیں، ان کو بھی تھے یہ پرابلمس، ان کی بھی تھے یہ ذمہ داریاں، ان کے بھی تھے یہ احساس اور یہ تمام چیزیں۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے تمام چیزوں کو سنبھال کر علم دین حاصل کیا بھی اور لوگوں تک پہنچایا بھی۔ تو انہوں نے باقاعدہ قرآن پاک سیکھا۔ اب وہی جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا، قرآن ہمیں دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، یہی سب سے بڑی ہماری خامی ہے، اور سب سے بڑا ہمارے مطلب اکثر تمام جتنے بھی ہیں، مطلب جو جتنے لوگ سن رہے ہیں، کم سے کم 1 مہینہ 1.5 مہینہ دیکھ کر قرآن تو صحیح سیکھ لیں آپ۔ اس کے بعد باقاعدہ علم دین حاصل کیا۔ کوئی بھی اللہ کا ولی جاہل نہیں ہوتا۔ آج ہمارے ہاں جاہلوں کو ہم نے تعویذ دینے والا بھی وہی جاہل، اور جسے مسئلہ پوچھتے وہ بھی جاہل، اور جسے ہمیں گھر بلاتے وہ بھی جاہل، اور جس سے ہم بندش کرواتے وہ بھی جاہل، جس سے ہم بیعت کرتے وہ بھی جاہل۔ ہر جاہلوں سے ہمارا پالا پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کیونکہ ہمیں بھی ایسے جانا، وہ جاہل ہے، اس کا دھندا چل رہا، اس کا بزنس چل رہا، اور ہم نہ وہ جاہل نہ نماز کے بارے میں بولتا، نہ داڑھی کے بارے میں بولتا، نہ شراب سے بچنے کے بارے میں بولتا، نہ سود سے بچنے کے بارے میں بولتا، نہ نماز سیکھنے کے بارے میں بولتا، نہ غسل، نہ قرآن سیکھنے کے لیے بارے میں بولتا۔ وہ بھی وہی بولتا کہ آپ 2-3 کامہ کر لو، آپ کو سکون مل جائے گا۔ اب ہمیں بھی ایسے چاہیے، علم دین حاصل کیا، مگر جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے، ذوق علم بڑھتا گیا، علم سیکھتے گئے بڑھتا گیا ہے سچ، اور یہ حقیقت ہے۔ بعض لوگوں کو جو عادت ہوتی ہے کہ جیسے شرابی ایسے شراب بنتا رہتا، آپ علم سیکھو، علم کا ذوق آپ کو بڑھے گا، خود بخود بڑھے گا۔ آپ سیکھو، تجوید سیکھو، اردو سیکھو، اس کے بعد ہو سکے تو درس نظامی کرو، ہو سکے تو چھوٹے چھوٹے کورسز آپ کرو، آپ کو ایسا علم ذوق ہوگا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ علم سیکھ لیا، قرآن پاک بھی پڑھ لیا، مگر جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے، ذوق علم بڑھتا گیا، چنانچہ علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا، اور شہرائے آفاق عالم دین مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا، اور پھر انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم کی تکمیل کر لی۔ اور یہ ڈیفیکلٹ لگتا کہ ابھی صبح ہی آنا، اور ہمیں کہاں کر سکتے حضرت و صبح کا تو لگتا، لیکن جیسے جیسے تمہیں کرتے سب آسان ہو جاتا۔ اب دیکھو، آپ ٹرائی کرو، سٹارٹنگ ہر چیز مشکل لگتی، بھائی میرے کامہ بہت زیادہ ذمہ داریاں رہتے، ٹائم نہیں ملتا، رات میں بھی لیٹ ہوتا، صبح میں بھی جانے کا رہتا، دن ساری ڈیوٹی رہتی، لیکن ٹائم آپ کوشش تو کر لیں، خود بخود آسان ہو جاتا، خود بخود آسان ہوتا۔ تو اس علم دین کی تکمیل کی، عالم دین سے، اور تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم کی تکمیل کر لی۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعی طور پہ تقریباً 5 سال سمرقند اور بخارا میں حصول علم کے لیے قیام فرمایا۔ یاد رکھو، سنجر میں پیدا ہوئے، وہاں سے لے کر تمام علم دین پیدل سفر کر کے کیا، اور مدینے کو گئے وہ بھی پیدل گئے، مدینے سے ہند کو آئے وہ بھی پیدل آئے پورا۔ اب ہمارے ہاں جتنا ہمارے ہاں فیسلٹی ہوتی، کہیں اجتماع کو جانا، قافلے کو جانا تو ریزرویشن ہوتا، وہاں جانے کے بعد 3 وقت ہم نہ چکن مٹن اتنا بہترین انداز میں کھلاتے، اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود بھی ہم وقت نہیں نکالتے۔
پھر بڑے بڑے نعرے ہیں، عاشق اولیاء ہے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ہماری میجر مسٹیک ہے. اسی لیے علم دین حصول کرنے کے لیے آپ نکلیں. اس عرصے میں علوم ظاہری کی تکمیل تو ہو چکی تھی، مگر جس تڑپ کی وجہ سے گھر بار کو خیرآباد کہا تھا اس کی تسکین ابھی باقی تھی. چنانچہ کسی ایسے ماہر کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جو درد دل کی دوا کر سکے. چنانچہ مرشد کامل کی جستجو میں بخارا سے حجاز کا رخت سفر باندھا. راستے میں جب نشاپور کے نواحی علاقے ہارون سے گزر ہوا اور مرد کلندر قطب وقت حضرت سیدنا عثمان ہارونی چشتی کو شہرا سنا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور ان کے دست حق پرست پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے. تو شوق تھا ایک پیر کامل کا. اب ان کا نام جو ہے ان کی پیر و مرشد کا خواجہ عثمان ہارونی بعض لوگ بولتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. ہارونی، یہ ہارون علاقے سے ایک علاقہ ہے ہارون، تو وہاں سے ان کا تعلق ہے. ہارونی، خواجہ عثمان ہارونی ان کا نام ہے. تو ہارونی نام نہیں ہے، ہارونی ان کا نام ہے. تو اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ غریب نواز اگر کوئی عمل کرے اور آج کا کوئی عالم یا کوئی جو کم آدھا سارا پڑھا لکھا ہے اس کی بات یا اس کا طریقہ صحیح ہوگا یا 800 سال پرانے بزرگ غریب نواز کا طریقہ صحیح ہوگا. یقیناً غریب نواز کا طریقہ صحیح ہے اور یہ آقا کریم علیہ السلام کے زمانے کے زیادہ قریب ہیں. اور ہمارے غریب نواز کی ایک بڑی شان یہ ہے کہ یہ اہل بیت سے ہیں. سب سے بڑی شان ان کی ہے حسنی حسینی سید ہے، دونوں طرف سے بھی یہ سید ہیں اور دونوں طرف سے آقا علیہ السلام کے خاندان سے ان کا نسب جا ملتا ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا، ایک پیر کامل کی تلاش کی اور باقاعدہ ان کے دست حق پرست پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے. تو آج لوگوں بولنا بیعت کہاں سے ثابت ہے؟ یہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے ثابت ہے. اور خود غریب نواز جیسے عظیم عالم دین اور بہت بڑے اللہ کے ولی انہوں نے بھی بیعت کی. تو آج بھی ضروری ہے، بعض لوگ ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے پیر کامل کی، تو آپ کتنا بھی پڑھ لیں، آپ کتنا بھی جان لیں، آپ کتنے بھی بڑے متقی ہو جائیں، لیکن غریب نواز سے تو بڑھ کر نہیں ہوں گے. غریب نواز نے جب ایک پیر کامل کی تلاش میں اپنا سفر اختیار کیا اور اس کے بعد ان سے بیعت کی، تو یقیناً ہمارے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے، ہم بھی اس کو کریں. اور بہت ساری باتیں ہیں سیرت کے حوالے سے، انشاءاللہ کل پرسوں بھی اگر موقع ملا تو انشاءاللہ، یا پیر کے دن موقع ملا تو منڈرگی میں انشاءاللہ سیرت پر کچھ باتیں ہوں گی. 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ کہ کل ہفتے کا جو ہمارا پروگرام ہے KGN کالونی میں، تو اس میں آپ ضرور شرکت فرمائیں. جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں تمام سے بھی گزارش ہے، وہاں کھانے کا بھی اہتمام ہوگا. مغرب سے شروع ہو جائے گا 7 بجے سے، تو آپ آ جائیں. 7 بجے سے انشاءاللہ محفل نعت ہوگی اور عشاء کے بعد بیان رہے گا اور کھانے کا بھی اہتمام رہے گا. آپ جتنے ہیں سب کو بھی دعوت ہے اور دوسروں کو بھی آپ دعوت دیں. اور سنڈے کا ایک پروگرام ہے ٹیپو سلطان مسجد میں، وہاں بھی گلبرگہ سے ایک عظیم عالم دین بیان کرنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ بھی مغرب سے شروع ہوگا، عشاء کے بعد وہاں پر بھی کھانے کا اہتمام رہے گا. تو سنڈے ٹیپو سلطان مسجد میں آنا ہے، کل سیٹرڈے عمر فاروق مسجد میں یہیں پر گگرٹی میں آپ کو آنا ہے. تو ان دونوں پروگرامز میں آپ شرکت کریں. اس کے علاوہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے مسجد احمد رضا، یہ یوٹیوب میں جا کر آپ کو سبسکرائب کرنا ہے. اور جتنے لوگ آپ ایک بندے کو بول کر سبسکرائب کرا دیے، اب وہ جتنے کو آپ سبسکرائب کریں گے اور وہ جتنے بیانات سنے گا، کیونکہ آپ نے سبسکرائب کرایا تو آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو آپ کے خاندان میں چاچا، بڑے با، آزو بازو، دوستاں کہیں پر بھی ہو، سب کو بھی آپ بولے بھائی مسجد کا ایک یوٹیوب چینل ہے، تمہیں اسے سبسکرائب کرو، مسجد کے جو بھی پروگرامس ہیں تم نہ آتے. تو اس طریقے سے آپ بولیں. تو تقریباً 400 ہوئے ہیں. تو آپ کوشش کریں انشاءاللہ اور زیادہ اس کی ہو جائیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین.